So another very important variable which can affect the overall welfare of a population is rate of interest. So how rate of interest can affect your level of national income, investment, employment, poverty and welfare of a population, اور وہ کون سے چینلز ہیں جس کی وجہ سے ریٹ آف انٹرسٹ ان تمام چیزوں کو افیکٹ کر سکتا ہے، اور ریٹ آف انٹرسٹ کے متعلق پالیسی کیا ہونی چاہیے، اس کو اگین میں کچھ ریلیشن شپ کے ذریعے ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو ریٹ آف انٹرسٹ کون سی چیزوں کو افیکٹ کرتا ہے؟ آپ پہلے دیکھ چکے ہیں کہ ریٹ آف انٹرسٹ کین افیکٹ انویسٹمنٹ اینڈ اٹ کین افیکٹ سیونگ۔ تو سپوز کریں کہ ریٹ آف انٹرسٹ بڑھ گیا ہے، ریٹ آف انٹرسٹ کے بڑھنے سے دونوں چیزوں پہ کیا اثر ہوگا؟ آپ نے یہ دیکھا کہ ریٹ آف انٹرسٹ کے بڑھنے سے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ بینک میں پیسے جمع کروا دیں۔ دو آپشنز ہیں، سیونگ سے مراد آپ بینک میں ڈپازٹ لے لیں اور انویسٹمنٹ سے مراد بزنس لے لیں۔ اب ریٹ آف انٹرسٹ اگر فار ایگزامپل پہلے 5% تھا، اب 10% ہے، تو اگر 10% مل رہا ہے ریٹ آف انٹرسٹ، پہلے سے زیادہ مل رہا ہے، تو اس بات کا چانس ہے کہ لوگ بینک میں پیسے جمع کروا دیں گے اور انٹرسٹ کو کمائیں گے، اور بزنس میں چونکہ رسک بھی ہو سکتا ہے، ہم اس کو اسلامک پرسپیکٹو میں ڈسکس نہیں کر رہے، اس بات کا چانس ہے کہ انویسٹمنٹ کم ہو جائے گی اور سیونگ بڑھ جائے گی۔ اب ریٹ آف انٹرسٹ کے بڑھنے سے کیا ہوا ہے کہ ریٹ آف انٹرسٹ کے بڑھنے سے آپ کی انویسٹمنٹ کم ہو گئی ہے اور سیونگ بڑھ گئی ہے۔ سیونگ کے بڑھنے سے ڈائریکٹلی نیشنل انکم نہیں بڑھتی، ڈائریکٹلی نیشنل انکم آپ کی انویسٹمنٹ کے بڑھنے سے بڑھتی ہے۔ تو انویسٹمنٹ کے کم ہونے سے آپ کی جو لیول آف نیشنل انکم ہے وہ بڑھے گی نہیں بلکہ کم ہو جائے گی۔ اب لوگوں کے پاس دو چوائسیز ہوتی ہیں، جیسے میں نے ابھی پہلے ڈسکس کیا ہے کہ لوگ یا تو بینک میں جمع کرواتے ہیں پیسے یا اس کو انویسٹ کرتے ہیں۔ تو ریٹ آف انٹرسٹ کو اگر کم کیا جائے تو اس سے لوگ بینک میں پیسے سیونگ کی صورت میں نہیں رکھیں گے۔ ریٹ آف انٹرسٹ اگر پہلے 10% تھا، آپ فار ایگزامپل اس کو 2% کر دیں، 2% بہت کم ریٹ آف انٹرسٹ ہے، لوگوں کو کوئی خاص انسینٹیو نہیں ملے گا، لوگ کہیں گے کہ اس سے بہتر ہے کہ اس کو کسی کاروبار میں انویسٹ کیا جائے۔ اب انویسٹ کرنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ انویسٹ کرنے سے پروڈکشن بڑھتی ہے، اس سے گڈس بڑھتی ہیں، سروسز بڑھتی ہیں، معاشرے میں چیزیں پہلے سے زیادہ اویلیبل ہیں، چوائسیز بھی بڑھ جاتی ہیں، اس سے امپلائمنٹ بڑھتی ہے، امپلائمنٹ کے بڑھنے سے پاورٹی کم ہوتی ہے اور اوور آل لیول آف نیشنل انکم بڑھتا ہے۔ لیکن اگر آپ نے پیسے صرف اگر بینک میں جمع کروائے ہیں اور بینک اگر انلیس کہ اس کو کسی پروڈکٹیو پرپز کے لیے یوز کرے تو اس سے انویسٹمنٹ یا دوسری چیزیں بڑھ سکتی ہیں، لیکن اگر لوگ ریٹ آف انٹرسٹ زیادہ ہو تو لوگ بینک سے لون لیں گے ہی نہیں، اور جب وہ لون نہیں لیں گے تو وہ خرچ بھی کم کریں گے، انویسٹ بھی کم کریں گے، پروڈکشن، امپلائمنٹ اور پاورٹی یہ ساری چیزیں افیکٹ ہوں گی۔ تو سمپل ریلیشن شپ اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ جو ریٹ آف انٹرسٹ ہے اس کا امپیکٹ آپ کی اوور آل ویلفیئر پہ یا لیول آف نیشنل انکم پہ کیا ہوتا ہے، تو اگر میں ایک ریلیشن شپ بناؤں کہ وائی آلسو ڈیپینڈز اپون ریٹ آف انٹرسٹ، so that relationship will be negative۔ ریٹ آف انٹرسٹ کے بڑھنے سے انڈائریکٹ چینلز کے تھرو آپ کی لیول آف نیشنل انکم کم ہوگی، اور جب انکم کم ہوگی تو لوگوں کا لیونگ سٹینڈرڈ بھی نیچے جائے گا، پاورٹی بڑھ سکتی ہے، ان امپلائمنٹ بڑھ سکتی ہے، اور اس طرح کے اور بھی بہت سے ایشوز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اگین آئی ول ریپیٹ مائی سینٹینس دیٹ ادر تھنگس ریمیننگ دا سیم وی آر ایزیومنگ دیٹ آل ادر فیکٹرز آر کانسٹنٹ۔ اب اس سے پاپولیشن کی ویلفیئر پہ کیا اثر پڑے گا؟ ظاہر ہے ریٹ آف انٹرسٹ کے بڑھنے سے لوگ سیونگ کی طرف جائیں گے، خرچ کم کریں گے، انویسٹ کم کریں گے، گڈز اینڈ سروسز کو کم یوز کریں گے، اور ایک چیز یاد رکھیں کہ انسان کا جو لیونگ سٹینڈرڈ ہے وہ اسی چیز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنی چیزیں یوز کر رہا ہے، کتنی چوائسیز لے رہا ہے، اس کی سیونگ پہ لیونگ سٹینڈرڈ ڈیپینڈ نہیں کرتا۔ آپ کے پاس سیونگ پڑی ہوئی ہے، آپ چیزوں کو استعمال نہیں کر رہے، پہن نہیں رہے، اچھی چیزیں کھا پی نہیں رہے، یہ لیونگ سٹینڈرڈ نہیں ہوتا۔ چیزیں آپ کا لیونگ سٹینڈرڈ وہی ہے جو کہ آپ نے اچیو کیا ہے۔ سو ان شارٹ وی کین سے دیر از اے نیگیٹو ریلیشن شپ بٹوین ریٹ آف انٹرسٹ اینڈ اوور آل ویلفیئر آف پیپل اور پاپولیشن ان اے کنٹری۔